جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ پھر موجود ہے میرا دوست واجد علی سید. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے نیو یارک میں، اور کل خطاب ہوا تھا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، جس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، بھارت کے مظالم کا ذکر کیا، افغانستان کا ذکر کیا، طالبان کے حوالے سے بھی کچھ ایڈوکیسی کی، کرونا وائرس کے حوالے سے جو غریب ملک ہیں ان کو امداد دینے کا انہوں نے ایک کیس پلیڈ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ان کا ایک فیوریٹ موضوع ہے کہ تیسری دنیا کے ملکوں سے جو حکمران ہیں وہ مال لوٹ کر بیرون ملک لے جاتے ہیں، اس کو واپس کرنے کی کوئی سبیل ہونی چاہیے. سو انہوں نے خاصے جو ہے وہ کھرے کھرے انداز میں یہ سارے پوائنٹس رکھے عالمی دنیا کے سامنے، جسے پاکستان میں تو خاصی پذیرائی مل رہی ہے. آج بڑا انتظار تھا کہ اس کے جواب میں جو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، وہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کو براہ راست تو مخاطب نہیں کیا، لیکن انہوں نے افغانستان میں امن کا بھی تذکرہ کیا، اور ایک طرح سے انہوں نے بٹوین دا لائنز جو ہے وہ پاکستان کا ذکر کیا، جب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ ریگریسو تھنکنگ کا شکار ہیں اور ٹیررزم کو بطور ایک پولیٹیکل ٹول کے استعمال کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو پیغام ہم دنیا کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا اسے کس طرح سے سمجھے گی، اور اس کا ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا یا نقصان زیادہ ہوگا. تو واجد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج پھر وقت دیا. تھینک یو. تو وداؤٹ فردر اڈو اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو خان صاحب کے خطاب کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، جب تک وہ اپوزیشن میں تھے تو ہمیں ان کی طرف سے اور ان کے حامیوں کی طرف سے بار بار یہ بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا کیس انٹرنیشنل سٹیج پر صحیح طریقے سے پلیڈ نہیں کرتے، بھارت کا نام نہیں لیتے، اس طرح سے جو ہے للکارتے نہیں ہیں ہمارے دشمنوں کو جس طرح سے للکارنا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انہوں نے تقریر 2 سال پہلے کی تھی جب وہ خود یہاں موجود تھے، اور جو آج انہوں نے دوبارہ سے اس میں سے بہت سارے پوائنٹس کو دہرایا ہے، جس میں سے کشمیر ہے، پاکستان کی قربانیاں ہیں، اور اب افغانستان کا معاملہ بھی ساتھ شامل ہو گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ایک اچھی تقریر تھی؟ کیا دنیا ہمارے پیغام کو سمجھے گی؟ ویسے میرا خیال ہے خان صاحب ابھی بھی اپوزیشن میں ہی ہے، بٹ جو تقریر تھی میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے تو ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. مطلب جو پاکستان اور پاکستانی جتنے بھی ان کو دیکھ رہے تھے، مطلب انہوں نے وہ سارے پوائنٹس انہوں نے کہے جو ڈومیسٹک آڈینس سننا چاہتی ہے اور ان کی تشفی ہوتی ہے اس سے. مائی پوائنٹ ایگزیکٹلی میں کہنا یہ جا رہا تھا کہ یہ امریکیوں کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. میرا خیال ہے ہندوستان کے لیے بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. جو پاکستان کے ساتھ انٹریکشن کسی نہ کسی حد تک رکھتا ہے، ان میں سے کسی کے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا جو باتیں انہوں نے کی ہیں. کوئی نئی بات انہوں نے کی، اور ان کا جو مدعا تھا وہ لگ رہا تھا کہ وہ انٹرنیشنل گلوبل جو فورم ہے اس کے اوپر جو اس وقت دنیا کے مسائل ہیں ان کے اندر اپنا کنٹریبیوشن یا اس حوالے سے باتیں کم تھیں، اور جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو دوبارہ تھوڑا سا کسنے کی زیادہ چیزیں تھیں، کہ وہی جو آپ نے ریفرنس دے ہی دیے ہیں کہ جی لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، وچ وی نو کہ ان کا کیا اس میں ہے. دوسرا انہوں نے اس میں پیسے مانگے دوبارہ ایک دفعہ پھر سے ہی کہ اب کلائمیٹ چینج کے لیے اب کلائمیٹ فائنینسنگ بھی سٹارٹ کی جائے. تو بیسیکلی میں وہی اسی پوائنٹ سے شروع کرتا ہوں کہ وداؤٹ دس ریئلائزیشن کہ جو کلائمیٹ چینج کی اس وقت اب خاص ایک لیڈ لے رہ گیا دنیا، وہ کوئی اب بھی نئی بات تو ہے نہیں ہے. مطلب یہ شروع ہوتا ہے 2000 سے، جب ملینیم گولز بنے تھے تو اس وقت پاکستان اس کا سگنیٹری تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ فرسٹ 5 یا 10 ایئرس کی جو ٹارگیٹ اچیو تھے پاکستان اس میں فیل ہو گئے. اس کے بعد پھر اب دوبارہ جب شروع کیا گیا تھا 2010 کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، پاکستان اس کا بھی سگنیٹری ہے. اور اب جو کلائمیٹ چینج کے COP26 ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر اگین کلائمیٹ چینج کے حوالے سے گفتگو ہوگی، مزید نئی پالیسیاں بنیں گی. ان کو ان کی جو کیا کہنا چاہیے اس کو، جو گولز ہیں 17 جو گولز ہیں، اس کے اندر جو چیزیں انوالو ہوتی ہیں وہ تو پاکستان کو بغیر فائنینسنگ کے کرنا پڑے گا، ہر کنٹری کو. مطلب اس کے اندر پاورٹی ایلیویشن ہے،
اس کے اندر ایکول رائٹس ہیں, اس کے اندر گرلز ایجوکیشن وغیرہ بھی شامل ہے, جنہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کہا جاتا ہے, جو اس میں سے سارا نکلا نا. ایس ڈی جیز بھی اس وقت انہیں میں سے نکلے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے یہ چیزیں پراپر ہاؤسنگ دینی ہے. تو یہ جس قسم کے یا ایگریکلچر کے حوالے سے, جی ایم اوز کے حوالے سے جو آپ نے اسٹیپس لیے ہیں, یہ تو اسٹیٹس کو خود لینے پڑیں گے تاکہ یو کین میچ دوز گولز, تاکہ آپ وہاں تک آ سکیں. اور پھر کلائمیٹ چینج تک بات آئے گی. صرف اس کو یہاں تک محدود کر دینا کہ جی ہم نے 1 بلین درخت لگا دیے ہیں از ناٹ انف. اور وہ 3 سالوں میں کہاں لگی ہیں مجھ کو تو یہ نہیں ہے, شاید اور دیکھنے والوں کو ہو, کسی کو ہو, خان صاحب کو ہو کہ وہ کہاں لگے ہیں. اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کی اپنی کچھ رپورٹس ہیں جنہیں پی ٹی آئی نے خاصا پروپیگیٹ کیا ہے, جن میں یہ تذکرہ ہے کہ ٹھیک ہے اچھا کام ہوا ہے, لیکن اس کا وہ بلین مطلب اس کو لگانے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. میں دیکھ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی 1 بلین ٹریز کی بات کی, لیکن انہوں نے جو اس کا سپین دیا ہے وہ 6 سال کا دیا ہے. تو وہ 6 سال تو آپ مانتے نہیں ہیں, لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر بھی ہمارے وزیر اعظم کے ویژن پہ چل رہی ہیں, برطانیہ کا وزیر اعظم بھی ہمارے وزیر اعظم سے سیکھنے کی بات کر رہا ہے. تو دنیا اس طرف چل پڑی ہے جس طرف ہم چل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کے لیے جو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک آلریڈی رپورٹ کر رہا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر ڈراؤٹ آنے والا ہے. اس کے لیے جو پلاننگ کرنی ہے وہ تو ابھی سے کرنی چاہیے, بلکہ یسٹرڈے کرنی تھی. they have actually submitted in their reports کہ پاکستان وہاں پہنچ رہا ہے جہاں پہ آپ کو ایگریکلچر ریفارمز کرنے پڑیں گے, جہاں پر آپ کو یہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ آپ نے کون کون سی فصل اگانی ہے اور اس کو کتنا کتنا پانی دینا ہے. رائٹ, بہت ساری کنٹریز کے لیے بڑا ایزی ہے گندم اگانا, کیونکہ وہ برفیلے ہوتے ہیں, برف پڑ جاتی ہے, پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اینڈ دین فصل بن جاتی ہے. ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں سیریس قسم کے, تو ہم اس کو سٹیپ لیں گے before we get there کہ جی آپ ہم کو پیسے دیں تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کے لیے آپ کے گولز کو میٹ کر سکیں. یہ پیسوں کا معاملہ جو ہے وہ جب سے یہ کووڈ شروع ہوا ہے تب سے وزیر اعظم صاحب مختلف تقریروں میں اٹھاتے رہے ہیں. اگرچہ کچھ امداد تو ملی تھی مختلف ملکوں کو ویکسینیشن کے لیے اور پینڈیمک سے نبٹنے کے لیے, پاکستان was the first one of the among the first countries. بالکل, لیکن یہ خیال کہ جو تمام چیلنجز ہیں ان سے نبٹنے کے لیے دنیا ہماری امداد کرے گی, شاید یہ اوور ایمبیشن ہے. اس میں حقیقت تو مجھے ہوتی نظر نہیں آتی. تھوڑا سا اس سے اگر آگے چلیں اور ایک ایک کر کے ڈسکس کریں. اب جیسے یہ جو سبجیکٹ ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے اور لوٹ کا مال باہر چلا جاتا ہے, ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ مال واپس آنا چاہیے, لیکن کیا یہ عالمی طاقتوں کا ایشو ہے؟ کیا وہ اس معاملے پر ہمارا ساتھ دیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان میں سے جتنے معاملہ اٹھائے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں دیں گے. جو انہوں نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, مثلا اسلاموفوبیا کیا ہے, اس کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے. مطلب جو کنٹریز ہیں, جو اسٹیٹس ہیں جہاں پہ وہ ہے, اس کو اس اسٹیج کے اوپر اور اس وقت اٹھانے کا مجھے سمجھ نہیں آیا, کیونکہ انہوں نے لاسٹ ایئر بھی اس کو اٹھایا تھا اور یہ بات کی تھی. پرابلم یہ ہے کہ دنیا پھر واپس مڑ کے آپ کو کہتی ہے کہ بھائی جی پہلے آپ اپنے ذرا گریبان میں جھانک کے اس کے بعد بات کیجیے. مطلب خان صاحب کا بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم ہیومن رائٹس کا یا اسلاموفوبیا کا ایشو بھارت کے حوالے سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا مڑ کے ہمیں جو ہے وہ جو اوغیر مسلمز ہیں چائنا میں ان کا سوال کرتی ہے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. دنیا ہمارے مسنگ پرسنز کا اور بلوچستان میں یا فاٹا ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سوال کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, اور ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 2 بینچ مارکس یوز کریں, ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم تو جو انڈیا کے بارے میں یا دوسرے ممالک کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے, لیکن آپ جو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. ہاں وہی نا, یہ چیرنگ پیکنگ ہوگی نا. پھر تو آپ کا مرضی ہے, آپ نے جہاں سے مرضی. اب جو انہوں نے پوری دنیا کو اپنا مذہب کی اور تاریخ کی اور جغرافیہ کی کا جو سبق کل انہوں نے پہلے دیا ہے, ان میں سے بھی چیری پیکنگ ہے. کچھ چیزیں آپ نے اٹھا لی ہیں جو کہ بالکل ٹھیک بھی ہوں گی کہ ہاں مغرب کی بڑی 2 نمبری بھی رہی ہے, امریکہ نے وہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ جب ہم افغانستان کا سوال ہوتا ہے تو افغانستان کے حوالے سے یہ شکایت بالکل صحیح ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں افغانستان میں صحیح نہیں رہی, نہ پہلی جنگ میں نہ دوسری جنگ میں. رائٹ, لیکن پھر اس میں چیری پیکنگ آ جاتی ہے نا کہ اب تھرو آؤٹ آپ نے ایک کنٹری کو نشانہ بنا کے ورلڈ
लीडर को, वर्ल्ड पावर को निशाना बना के पहले तो उनकी ऑल इल्स को आपने आइडेंटिफाई किया और आपने उनके यहाँ तक, और पहले भी वो कहते रहे कि जी इनको तो पता ही कुछ नहीं। तो भाई वो अगर वो 350 मिलियन एक दिन अफगानिस्तान के अंदर एक दिन पे लगा देते हैं और आप उसके बाद उनके कह रहे हैं इनको कुछ पता नहीं है, तो उनको कुछ तो पता होगा। और फिर उनकी बेइज्जती करने के बाद फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं अब आप हमारी मदद भी करें। तो ये ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि दुनिया अगर ये मान लेती है कि जी हमने बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन साथ में दुनिया आपसे ये भी मनवाना चाहती है कि आपने तालिबान को सपोर्ट किया, आपने हक्कानी नेटवर्क और उस जैसे और भी जो ग्रुप्स हैं आपने उनको वहां पे पनाह दी हुई थी और दी हुई हैं, और वो अभी तक आप पे नजर रखे हुए हैं, इसलिए अब वो बात करें कि जी हमने एक डिस्कनेक्ट है इस हवाले से जो हमारे उसामा बिन लादेन वहां से निकल आता है। बयानात अगर मैं उसको रिकॉल करूं, तकरीर में तो उन्होंने कहा कि देखें ये बड़े अच्छे लोग हैं और ये अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे और हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और दुनिया ने हमारी अप्रिसिएशन नहीं की उस पे। तो एक तरफ तो हम जंग में कुर्बानियों की अप्रिसिएशन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हम तकरीरें कर रहे हैं कि जी उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो दुनिया दोनों चीजों को इकट्ठा कैसे मानेगी? हाँ, वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगी। फिर वो मतलब जिस तरह आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं उस तरह फिर चेरी पिकिंग को भी कर सकते हैं। वो तो अभी तक आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जनाब उसामा बिन लादेन वहां से कैसे बरामद हो गया, और ये खत्म नहीं होगा उनके जहन से। और आप अगर आपको याद हो तो उससे पहले अमेरिका और पूरा मगरबी दुनिया मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी इन डेमोक्रेसी, इन इकोनॉमिक, और ये जो जितने भी वर्किंग ग्रुप्स बने थे जिसमें साइंस से टेक्नोलॉजी भी था, एजुकेशन भी था, और किस्म की चीजें थी। जब आपको याद हो, मेरा ख्याल है मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि हिलरी क्लिंटन वहां पे जाके उन्होंने तंग आके कहा था कि यार आपको पैसे नहीं चाहिए तो फिर ना लें। तो दुनिया आपको सपोर्ट कर रही थी। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जी बस हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें आके हमें इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर आप चले जाते हैं। वी एज यू सेड के वी फेल्ट यूज्ड समथिंग। तो आपको यूज फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपने ये प्रिज्यूम करते हुए कि वो हमारे साथ दो नंबरी करेंगे, तो आपने पहले ही इस किस्म के टैक्टिक्स यूज करते रहे हैं जिसको आइडेंटिफाई कर लिया। बाय 2010 अमेरिका, और फिर खासतौर पे उसामा बिन लादेन के उसके बाद अमेरिका ने ये लगा कि यार ये किताबें लिखी गई, खबरें लिखी गई कि जी पाकिस्तान असल में हमारी जंग अफगानिस्तान में नहीं थी, पाकिस्तान में थी। तो इतना सीरियस, इतना एलिवेट हो जाना इस थ्रेट का और इस इश्यूज का, और उसके ऊपर भी आप उसको ठंडा करने के बजाय आप उनको मजीद भड़का रहे हैं, इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी, सर्टेनली नॉट डिप्लोमेटिकली। और ये एक इंटरनेशनल फोरम था जिस फोरम के अंदर आपने चलें यही जो पके पकाए आपके पास जितने भी मसाले थे वो आपने सारे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसके बाद जब आप प्लीड कर केस कर रहे हैं तो पाकिस्तान का करने के बजाय, पाकिस्तान की सिचुएशन का करने के बजाय आप तालिबान का कर रहे हैं। इतनी बातें तो तालिबान ने खुद अपने बारे में नहीं कही जितनी आपने उनके बारे में कह दी है कि जी उन्होंने ये प्रॉमिस किया तो वो कर लेंगे, या उनको टाइम दें। अगर वो कर लेंगे तो आप उनके बिहाफ पे कैसे कह सकते हैं कि वो कर लेंगे? जो लोग, जो कंट्रीज इंगेज्ड हैं वो ऑलरेडी ही बड़ी क्या कहते हैं उसको, एहतियात के साथ कदम रख रही हैं, एहतियात से बात कर रही है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर होगा, अगर ऐसा किया तो नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर फर्ज करें वो उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते तो क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि दुनिया हमें जिम्मेदार ठहराए? यार ये अभी मैं एक सुन रहा था, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने इसका जिक्र किया कि न्यूयॉर्क में शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, उनसे सवाल यही किया गया कि आपने जश्न वगैरह तो मना लिया, तो अगर अमन हो गया तो सबका फायदा होगा, लेकिन अगर फर्ज करें अमन नहीं होता तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? उनका जवाब बड़ा अजीब सा था, सवाल गंदुम जवाब चना वाला मामला था, कि उन्होंने कहा कि जी ये तालिबान की जीत नहीं हुई है, ये अफगान हुकूमत की हार हुई है जो जिनको वहां पे तैयार किया गया था। तो अब बार बार ला रहे हैं वहां पर कि जी आपने 3 लाख फौज बना ली थी तो आपने क्या क्या कर लिया फिर उसका? तो अब उसका खमियाजा या तो भुगतें या फिर, लेकिन जिस तरह आप प्लीड कर रहे हैं, कल को अगर उन्होंने उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया तो देन द वर्ल्ड इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई आप उनकी केस प्लीड कर रहे थे, अब आप हमको या तो रिजल्ट लेके दें, या अगर हमने उनको सजा देनी है तो फिर आप भी उसमें शरीक होंगे। बिल्कुल। और अगेन वही डिस्कनेक्ट है ना कि जब हम तालिबान का केस प्लीड करेंगे तो दुनिया के जो खदशात हैं हमारे बारे में कि हम शायद पूरी तरह कभी उनके खिलाफ जंग में शरीक हुए ही नहीं, वो मजीद तकवीत पकड़ेंगे। और जब हमें ये पता है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया जो है वो हमारे बारे में खदशात रखती है, एक मिस्ट्रस्ट दोनों तरफ है, और उसमें से शायद हमारी बहुत सारी शिकायत जायज़ भी होंगी, शायद उसमें एग्जैजरेशन भी होगी, लेकिन जो पॉलिटिक्स है और ग्लोबल डिप्लोमेसी की दुनिया है उसमें
اوفینس جو ہے وہ ہمیشہ بیسٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتا. آپ کو پاسبلٹیز ڈھونڈنی ہوتی ہیں اور آپ کو ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرنی ہوتی ہے اور اپنے لیے اسپیس بنانی ہوتی ہے. جب آپ شروع میں ہی کسی کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ سب تو بہت غلط ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, تو اس کے بعد بات وہاں سے آگے کیسے چلے گی, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں آتی نا. ٹھیک ہے, اب یہی بات انہوں نے جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں انڈیا سے بات کریں, انڈیا ہم سے بات نہیں کر رہا, لیکن اب ہم سے بات کرنے کے لیے انڈیا کو 1 2 3 4 5 انہوں نے 10 چیزیں گنوا دی کہ انڈیا سارا کچھ یہ یونیلیٹرلی خود اپنے اوپر ختم کرے, پھر ہمارے ساتھ بات بھی کرے. بھائی آپ نے ان کے اس کے اوپر کون سا گھٹنا رکھا ہوا گردن کے اوپر کہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آ کے بات کرے گی, کیونکہ ان کا تو ابھی تک آپ کو بلیم جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹیررزم کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور وہ اس کو مزید کرتے رہیں گے. اور پھر آپ کی جتنی بھی خوشیاں ہیں طالبان کی وہاں پر آنے کی یا اس کو وہ کرنے کی, اور یا ان کو اس ابھی بھی ڈیفینڈ کرنے کی یا ان کا کیس پلیڈ کرنے کی, وہ اس کو آپ کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں. You have to be equally as conscious. اور ہمارے یہاں جب بھی یہ بات ہوتی ہے بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کی, تو اس کا پس منظر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا یہ بارڈر سیکیور ہو جائے اور ہماری وہ ڈیفنس کمپلشن اس طرح سے نہ رہے اور ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں, تو اس کا جو اکنامک ڈیویڈنڈ ہے وہ پاکستان کو زیادہ ملے گا بنسبت بھارت کے, کیونکہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, ہمارا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے ٹریڈ کا. لیکن جو ہماری مجبوری ہے وہ بھارت کی مجبوری نہیں ہے. بھارت اس وقت امریکہ کے لیے منڈی ہے, چائنا کے لیے منڈی ہے, پوری دنیا کے ساتھ ان کے جو ٹریڈ ریلیشن شپس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, ان کی اکانومی جو ہے وہ آن دا رائز ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی دورے کے دوران کس طرح کا پروٹوکول نریندر مودی کو دیا گیا ہے, ہمارے تمام تر تحفظات کے باوجود. عرب ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, امریکہ ان کے ساتھ نئے معاہدے کر رہا ہے. تو اگر ہماری یہ امید ہے کہ ہماری شکایت پر ساری دنیا جو ہے وہ بھارت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا چھوڑ دے گی اور اپنا اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ پس پشت ڈال دے گی, تو اگین یہ ہمارا خیال تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کس حد تک حقیقت بن سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں, اب امریکہ کے اندر کم از کم مجھے رپورٹنگ کرتے ہوئے اور اس قسم کے ایشوز کے اوپر 15-16 سال ہو چکے ہیں. ہر جب سمٹ ہوتی تھی انڈیا پاکستان, انڈیا یو ایس ہو یا پاکستان یو ایس ہو, سمٹ سے مراد جو ہائی لیول جو پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹرز جو میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر مجھے یاد ہے انٹل 2015 تک پاکستان کا نام کہیں نہ کہیں ضرور آتا تھا. انڈیا سے اگر بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں چاہے ٹیررزم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہے کہ کراس بارڈر جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کے ختم کریں, لیکن وہ باقاعدہ نام لیتے تھے. اب وہ نام بھی نہیں لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو کنٹریز یہ کر رہی ہیں نا ان کے خلاف ہی ہونا چاہیے. جب انڈین پرائم منسٹر نے آج جب اسپیچ کی تھی تو اس کے اندر بھی انہوں نے اشارتاً بات کی, لیکن نام بھی نہیں لیا. نام انہوں نے چین کا بھی نہیں لیا کیونکہ وہ کوڈ کے حوالے سے جو ان کا ریفرنس وہ دے رہے تھے. اور اب بات وہاں تک آ چکی ہے کہ جب رائٹ آف ریپلائی آیا انڈیا کی طرف سے آفٹر پرائم منسٹر کی اسپیچ کے بعد, تو اس کے اندر انہوں نے اپنے جونیئر ترین آفیسر سے ایک تو وہ ریپلائی کروایا اس انٹرنیشنل فورم پر, اور دوسرا اس کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات شروع ہو گئی ہے, پہلی دفعہ تو نہیں خیر کہنا چاہیے, لیکن اب اوپنلی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ کشمیر کے ساتھ جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا. یہ جو آپ کے پاس کشمیر ہے یہ بھی انلیگلی آکوپائڈ ہے, یہ ہمارا ہے اور ہم اس کو لے کے رہیں گے. سو بات اب الٹی ہو چکی ہے. پہلے جو پاکستان کلیم کرتا تھا کہ جی ان کو رائٹ ملنا چاہیے سیلف ڈٹرمینیشن, اب انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہاں پر جو بھی اگست 2019 کے بعد جو بھی اقدامات کیے ہیں جو کہ ہورفک ہیں, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دنیا کو اس سے بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ جی یہ پاکستان کا جو کشمیر ہے یہ بھی انلیگلی آکوپائڈ ہے, ہم تو یہ بھی لے کے رہیں گے. اور اس کی واحد وجہ یہی ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ان کی اکانومی اس طرح جڑ چکی ہے کہ وزن ان کے سائڈ پہ ہے اور دنیا اس کو اگنور نہیں کر سکتی, تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے, اس طرح پاکستان سے پوچھا جائے کہ آپ چائنا سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں ویگر وغیرہ کے حوالے سے, تو امریکہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جی ہاں ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی انڈیا کے ساتھ بھی, وہ کرتے ہیں, وہ ایک سیپریٹ چل رہی ہے. لیکن دنیا میں کہاں وائلیشنز نہیں ہو رہی ہیں. آپ سعودی عرب میں کیا نہیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک ریلیشن شپ تو ہے. اور اب اپنے چونکہ آئیڈینٹیفائی اس کو کر ہی دیا ہے کہ اپنی اسپیچ سے پہلے یو این اسپیچ سے پہلے پرائم منسٹر واز ان واشنگٹن, انڈین پرائم منسٹر, اور یہاں پر اسٹیٹ لیول کا ان کو وہ ملا
اس سے پہلے ان کی وی پی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ایک علیحدہ وائٹ ہاؤس میں, پھر نیکسٹ ڈے ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی علیحدہ بائی لیٹرل, اور اس کے بعد وہ سارا دن انہوں نے گزارا, وہ دوپہر تک وہ چلی ہے, دوپہر سے لے کے شام تک ان کے کوارٹ کی میٹنگ چل گئی جس کا انٹیگرل پارٹ ہے انڈیا اس وقت. وہاں پہ ڈیفینس اور سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری نہ صرف یہ کہ معاہدے ہوئے ہیں بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ ایپلز اینڈ اورنجز والا بات ہے نا کہ جب آپ کیسے ان کے ساتھ ان کو گالی دے کے ان سے ٹکر لیں گے, رائٹ. اگر آپ کا ایک لیجٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر تو ہمیشہ سے یہ پاکستان کا اور انڈیا کا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو آ کے وہ کرتے تھے, تو میں آئیڈینٹیفائی یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب انہوں نے پاکستان کا نام لینا اس حوالے سے چھوڑ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب ٹھیک ہے, یہ اب ہمارا جونیئر آفیسر کو اس سے بات کر لے گا, اب ہم چائنا کی, انہوں نے چائنا کے حوالے کا ریفرنس دیا وہاں پہ کہ جی ہماری جو موومنٹ ہے اوشن میں وہ کتنی فری اور کیسی ہونی چاہیے. یہ اس چیز کی مینیفیسٹیشن ہے کہ زبردست کی دنیا ہے اور اکانومی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے ملکوں کے انٹرسٹ کو, نہ کسی کا کوئی پرماننٹ دوست ہے نہ پرماننٹ دشمن ہے, اور یہ بات جتنی جلدی ہماری سمجھ میں آ جائے شاید اتنا ہی اچھا ہوگا. ہم اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی تو بہت بات کرتے ہیں لیکن ہم شاید اتنے فلیکسیبل نہیں ہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے دنیا سے کوئی مفاد لینے کے لیے. ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ جب پاکستان کے تعلقات میں تھوڑا سا رکھنا آیا تھا تو ہم نے اس وقت بھی بڑے نعرے مارے تھے کہ اب ہم سعودیوں کو جو ہے وہ ان کی اوقات پہ لے کے آئیں گے کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کو صحیح طرح ٹریٹ نہیں کرتے. لیکن پھر چند مہینے کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ ہمیں واپس دوبارہ ان کے پاس جانا پڑا اور ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ریپیئر کرنا پڑا. آج کل چائنا کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں ان کے اندر کچھ ایک ان ایز لگتا ہے کیونکہ حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ جی جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں اور جو یہ الیکٹریسٹی کے پروجیکٹس ہیں سرپلس لگائے گئے تھے, اور جو حکومتی چند میں اگر بھونپو کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, وہ بھی اس حوالے سے آج کل کافی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن چائنیز اسٹیٹ میڈیا کو اس حوالے سے ایک ریبٹل دینا پڑا اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ریبٹل چائنیز حکومت کی مرضی کے بغیر آیا ہوگا. تو آپ اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ ایک باسکٹ میں نہیں ڈال سکتے, آپ کو اپنے آپشنز کھلے رکھنے چاہیے اور پاسبلٹیز ڈھونڈنی چاہیے, رستے بند نہیں کرنے چاہیے. ہمارے وزیر اعظم اور جو ہماری عوام ہے اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں, جتنا جلدی سمجھ لیں ان کے لیے اچھا ہوگا. باٹم لائن یہی ہے جیسے ہم نے شروع میں بات شروع کی تھی کہ یہ ایک اچھی تقریر تھی, جاندار تقریر تھی, اس میں پوائنٹس بہت اچھے تھے, لیکن ڈومیسٹک آڈینس ان کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہے اور اسی بنیاد پہ ظاہر تعریف بھی ہو رہی ہے. لیکن انٹرنیشنل سٹیج پر جو اس سے ہم نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے وہاں پہ, اور دنیا کے خدشات کو اس سے تقویت ملے گی, ہمارے لیے سپیس نہیں بنے گی شاید. سو اس کو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ آسانی ہوگی. یہ ایک ڈیفرنٹ نقطہ نظر تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. واجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ گفتگو ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آپ سب لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آج اتنا ہی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.